السلام علیکم UTC قاسمی میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں BA اردو سیمسٹر 4 MJC 5 یونٹ 1 سے ہم لوگ پڑھیں گے مثنوی سحر البیان کا خلاصہ۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم لوگ میر حسن کی حالات زندگی پڑھے تھے۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے مثنوی سحر البیان کا خلاصہ۔ تو ناظرین، اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لا رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کی نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک صحیح سلامت پہنچ سکے۔ آئیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کریں۔ مثنوی سحر البیان کا خلاصہ، میر غلام حسن۔ مثنوی سحر البیان اردو کی معروف مثنویوں میں شمار ہوتی ہے۔ میر حسن کی منظر نگاری کردار سازی نے اسے اردو ادب میں یادگار بنا دیا ہے۔ سحر البیان کا خلاصہ درج ذیل ہے، دیکھیے۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس کے جاہ و جلال کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ دنیا کی ہر خوشی اسے حاصل تھی مگر اولاد کی کمی تھی۔ جائیداد کا وارث نہ ہونے کے باعث اس نے دنیا سے کنارہ کشی کا ارادہ کیا۔ اس کے وزیروں اور درباریوں نے مشورہ دیا کہ نجومیوں سے قسمت کا حال دریافت کیا جائے، یعنی جوتشوں سے قسمت کا حال دریافت کیا جائے۔ طلب کرنے پر نجومیوں نے بتایا کہ بادشاہ کے ہاں ایک خوبصورت لڑکے کی پیدائش ہوگی، تاہم یہ ضروری ہوگا کہ اسے 12 سال کی عمر تک کھلے آسمان یا چھت پر نہ لے جایا جائے۔ آگے دیکھیں ناظرین، اگر ایسا کیا گیا تو اس پر کسی پری کا سایہ ہو جائے گا، کہ نہیں کسی ہے، اس پر کسی پری کا سایہ ہو جائے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا جسے جاہ و جلال، بہت سارے مال و دولت تھے، لیکن اس کے یہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ لوگوں کے مشورہ دینے پر کہنے پر اس نے نجومیوں کے پاس اپنی حال دریافت کے لیے گیا، اور نجومیوں نے بتلایا کہ اس کے یہاں ایک خوبصورت لڑکا پیدا ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے، یہاں دیکھ لیں، نجومی نے بتلایا کہ شرط یہ ہے کہ 12 سال کی عمر تک کھلے آسمان یا چھت پر اسے نہ لے جایا جائے۔ ٹھیک ہے ناظرین، اگر ایسا کیا گیا تو اس پر کسی پری کا سایہ ہو جائے گا اور اسے وطن سے دور بھٹکنا پڑے گا۔ 9 ماہ کے بعد بادشاہ کے ہاں بہت خوبصورت بچے کی ولادت ہوئی۔ ملک میں جشن منایا گیا اور بادشاہ نے جی بھر کے سخاوت کی۔ دیکھیے ناظرین، جب 12 سال کا عرصہ مکمل ہوا تو بادشاہ کے حکم پر شہزادے کی سواری کا انتظام کیا گیا اور شہر بھر کی سیر کرائی گئی۔ شام کو واپسی ہوئی، یہ 14ویں کی رات تھی۔ شہزادے نے اس خوبصورت موسم میں چھت پر سونے کی خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ نے اس کی ضد دیکھ کر سوچا کہ پابندی کے دن تو گزر گئے، اب احتیاط کی کوئی بات نہیں اور نہ ہی کوئی خطرہ ہے۔ اس کو یہ خیال ہی نہ گزرا کہ 12ویں سال کا آخری دن ابھی باقی ہے۔ شہزادے کا بستر چھت پر لگایا گیا اور کنیسوں اور دربانوں کو حکم ہوا کہ رات کو شہزادے کا خیال رکھیں۔ موسم خوشگوار تھا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ پہرے دار سو گئے۔ ایسے میں ادھر سے پریوں کے شہزادے، جس کا نام ماہ رخ تھا، یہ اس کا کردار ہے، اس کا گزر ہوا اور وہ شہزادے بے نظیر کی خوبصورتی دیکھ کر دل دے بیٹھی اور اسے اٹھا کر پرستان لے گئی۔ جب شہزادے کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے آپ کو انجان جگہ دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ پری مارخ نے اسے ساری بات بتائی۔ یہ خوبصورت باغ تھا جہاں اس نے شہزادے بدر منیر کو اپنے ماں باپ سے الگ چھپا رکھا تھا۔ وہ کبھی ماں باپ کے پاس رہتی
کبھی محبت کے لیے بے نظیر شہزادے کے پاس آ جاتی۔ اس نے شہزادے کو ایک جادو کا اڑنے والا گھوڑا دیا تاکہ وہ اس پر پرستان کی سیر کرتا رہے، اس کا دل نہ اکتائے، اور یہ وعدہ بھی لیا کہ اگر وہ کہیں گیا یا کسی اور سے دل لگایا تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ آگے دیکھیں ناظرین، بے نظیر روزانہ گھوڑے پر بیٹھ کر پرستان کی سیر کرتا۔ ایک بار اڑتے ہوئی اس کی نظر ایک خوبصورت باغ اور اس میں بنے سفید محل پر پڑی۔ اس نے اپنا گھوڑا وہاں اتار دیا، دیکھا تو شہزادی اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہے۔ بے نظیر اس پر فدا ہو گیا۔ اس کی موجودگی کا پتہ چلنے پر شہزادی کی محل میں کھلبلی مچ گئی۔ یہ شہزادی بدر منیر تھی۔ یعنی مثنوی سحر البیان کا جو مرکزی کردار وہ کون ہے؟ شہزادہ بے نظیر اور بدر منیر۔ خیر آگے دیکھیے، بے نظیر اور بدر منیر میں محبت ہو گئی۔ شہزادہ بے نظیر اب اکثر وہاں آنے جانے لگا اور دونوں کی محبت پروان چڑھنے لگی۔ اس کے آنے جانے کی خبر ایک دیو کو ہوئی اور اس نے جا کر پری مہرخ کو یہ بات بتا دی، جس سے وہ بہت غصہ ہوئی اور دیو کو حکم دے کر کہ شہزادے بے نظیر کو ایک کنویں میں قید کر دیا۔ اور دیو کو حکم دے کر کہ شہزادہ بے نظیر کو ایک کنویں میں قید کرا دیا۔ دیکھیں ناظرین، جب شہزادی بدر منیر سے بے نظیر ملنے کو نہ آیا تو اس کی حالت خیر ہو گئی۔ وہ جدائی کی آگ میں تپنے لگی اور دیوانوں کی سی حرکتیں کرنے لگی۔ ایسے میں اس کی سہیلی وزیر جادی نجم النساء اس کی ہمت بندھاتی، وہ ایک مخلص دوست کی طرح ہر وقت اس کے پاس رہتی۔ بدر منیر نے خواب میں دیکھا کہ بے نظیر کسی کنویں میں قید ہے تو اس کی حالت اور بھی خراب ہو گئی۔ آگے دیکھیے، نجم النساء سے شہزادی کا حال دیکھا نہ گیا۔ وہ جوگن کا بھیس بدل کر بدر منیر کے لیے شہزادہ بے نظیر کی تلاش میں نکل گئی۔ یعنی نجم النساء جو تھی، اس کی بدر منیر کی دوست اور سہیلی تھی، وہ اس کی حالت زار دیکھ کر کے ایک جوگن کا بھیس بدل کر کے جوگن کا بھیس بدل کر کے شہزادہ بے نظیر کی تلاش میں نکل گئی۔ آگے دیکھیے، نجم النساء جنگل ویرانے میں بے نظیر کو تلاش کرتی اور بن بجاتی رہی۔ ایک بار جنوں کے بادشاہ کا بیٹا فیروز شاہ ادھر سے گزر رہا تھا تو اس نے ایسی خوبصورت بن سنی تو زمین پر اتر آیا اور نجم النساء کو دل دے بیٹھا۔ اس نے جب نجم النساء سے سارا واقعہ سنا تو اپنے باپ جنوں کے بادشاہ کے پاس لے گیا۔ جنوں کے بادشاہ نے بے نظیر کو مہرخ پری کی قید سے آزاد کرا دیا۔ اس کے بعد بے نظیر نے بدر منیر کے والد کو خط لکھ کر اپنے بارے میں بتاتے ہوئے شہزادی سے شادی کی خواہش کی۔ یوں بے نظیر اور بدر منیر کی شادی ہو گئی۔ نجم النساء اور فیروز شاہ کی بھی شادی ہو گئی۔ اس کے بعد شہزادے بے نظیر نے اپنے وطن کی راہ لی۔ ملک میں اس کی آمد کی خبر سن کر جشن کا اہتمام کیا گیا۔ بے نظیر محل پہنچا، یوں سبھی ایک دوسرے سے مل گئے۔ ناظرین، یہ مختصر سا مثنوی سحر البیان کا خلاصہ تھا۔ آگے دیکھیے، اس کے کرداروں پر نظر ڈالیں۔ مثنوی سحر البیان کے کردار۔ مثنوی میں بہت سے کردار ہیں مگر ان میں سے 6 یا 7 اہم کردار ہیں۔ شہزادہ بے نظیر، ملک شاہ کا لڑکا اور اس قصے کا ہیرو، یعنی مثنوی سحر البیان کا ہیرو۔ بدر منیر، سرندیپ کی شہزادی اور بے نظیر کی محبوبہ ہے، جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ شعر و ادب کا بھی ذوق رکھتی ہے۔ وزیر زادی نجم النساء، بدر منیر کی سہیلی جو ایک ذہین عورت ہے، ہر مشکل میں تدابیر پیش کرتی ہے۔ نجم النساء کا کردار تمام کرداروں میں زیادہ فعال، جاندار اور دلکش ہے۔ مہرخ پری، جو شہزادہ بے نظیر کے عشق میں گرفتار رہتی ہے اور شہزادے کو کنویں میں قید کرا دیتی ہے۔
کنواں میں قید کرا دیتی ہے۔ فیروز شاہ، جو جنوں کے بادشاہ کا بیٹا ہے، وہ اس وقت نجم النساء پر عاشق ہو جاتا ہے جب وہ جوگن کے بھیس میں بے نصیر کی تلاش میں نکلتی ہے۔ مسعود شاہ، یہ جو سرندیپ کا راجا ہے اور وہی بدری منیر کا باپ بھی ہے۔ حسن بائی، کیا ہے یہ؟ حسن بائی، جسے بدر منیر نے مجرا کے لیے بلایا تھا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔